نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے دیا اس کو حکم اور علم، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وراودته التی هو فی بیتہا، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ جس میں کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، عن نفسہ، ان کی ذات سے، وغلقت الابواب، اور بند کر لیے دروازے، وقالت حیت لک، اور اس نے کہا آ جا میں تجھے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا پناہ اللہ کی، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے جس نے اچھا کیا میرا ٹھکانہ، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم۔ وَلَقَدْ ہمت بہ، اور یقیناً ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے ان کے ساتھ، وَہَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور ارادہ کر لیتے وہ بھی اگر نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں ان سے برائی اور بے حیائی۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اور وہ دوڑے دونوں دروازے کو، وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دیا اس کی قمیص کو پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اپنے سردار کو دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء، کہنے لگی کیا ہے بدلہ، من اراد بأہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت نے فرمایا بلکہ اسی نے مجھے ورغلایا میری ذات سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دینے والے نے اس کے آل میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہے آگے سے، فصدقت، پھر تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پس عورت جھوٹ بولتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچ بولنے والوں میں سے ہے۔
فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پس جب دیکھا ان کی قمیص کو کہ وہ تو پھٹی ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، فرمایا بے شک یہ تمہاری تدبیر میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری تدبیریں بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اعراض کر لے اس بات سے، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو بھی استغفار کر اپنے گناہ کے لیے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطاواروں میں سے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا تیسرا رکوع آیات نمبر 22 سے لے کر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو قافلے والے آئے اور کنویں سے نکال کر مصر لے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا۔ جس شخص نے ان کو خریدا اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا اس بچے کو غلاموں کی طرح نہیں بلکہ بیٹوں کی طرح پالنا ہے، امید ہے یہ ہمیں کوئی نفع دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں شہزادوں کی طرح پرورش پاتے رہے، اور جب جوانی کو پہنچے تو اللہ نے علم و حکمت سے بھی نواز دیا۔ اب حضرت کے لیے آزمائش آئی، دو آزمائشیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی سے متعلق آئیں، اور دو آزمائشیں، دو امتحان حضرت کی ذہانت اور عقل سے متعلق ہوئی ہے۔ دو آزمائشیں جو امانت و دیانت سے متعلق تھیں ان میں بھی یوسف علیہ السلام پاس ہوئے اور کامیاب ہوئے، اور جو دو امتحانات ان کے فہم و فراست کے ان میں بھی حضرت پاس اور کامیاب ہوئے۔ جب ان چار امتحانات میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں پہلا امتحان ہے حضرت کی دیانت کا اور امانت کا، اور بڑا سخت امتحان اور کڑا امتحان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں پرورش پاتے ہیں وہی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو خود برائی کی واضح الفاظ میں دعوت دیتی ہے، اور شدت امتحان اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، اور جو عورت ہے وہ خود طلب کر رہی ہے، وہ خود بلا رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے ہیں۔ جس کے گھر میں بندہ رہتا ہو اس کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ نہیں دروازے، اور واضح طور پر کھلے عام بغیر کسی کنائے کے دو ٹوک الفاظ میں اس نے گناہ کی دعوت بھی دے دی۔ ان تمام حالات میں حضرت نے کہا اللہ کی پناہ۔ یہ تھا امتحان، اور یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں سے کامیاب ہونا۔ سنیے قرآن کیا بتاتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب ہمارے یوسف جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ احسان ایک ہوتا ہے اگر کوئی زیادتی کرے اس سے بدلہ لینا، یہ ہے عدل۔ یہ کیا ہے؟ عدل۔ مجھے کسی نے ایک تھپڑ مارا، میں بھی اس کو ایک تھپڑ مار لوں، عدل ہے۔ احسان یہ ہے کہ مجھے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں الٹا اس کے ساتھ نیکی کروں۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ تیاری کر کے جمعے کی نماز کے لیے نکلے، اچھا لباس ظاہر پہنا ہوگا جمعے والے دن، تو ایک باندی نے ان کو پانی دیا، وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور حضرت کے کپڑوں پر سارا وہ جناب کپڑے گندے ہو گئے، خراب ہو گئے۔ لامحالہ غصہ تو آتا ہے انسان کو ایسے موقع پہ، جب این ٹائم میں بندہ کہیں نکل رہا ہو، اگلے آ کے کپڑے ہی گندے کر دے۔ حضرت کو آیا غصہ، غصے کے ساتھ جو دیکھا تو اس نے آگے قرآن کی آیت پڑھی باندی نے، والقاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں۔ بس حضرت نے بس ادھر ہی جو ہے نا کہتے گھونٹ بھر لیا، اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے۔ حضرت مسکرائے، فرمایا جا معاف کیے، کہا جی واللہ یحب المحسنین، الٹا احسان کر کے اللہ کے محبوب بھی بن جاتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد بھی کر دیا ہے۔ تو قرآن پڑھتی گئی اور حضرت کیا ہے عمل کرتے گئے۔ احسان پہ مجھے یاد آیا کہ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے، کوئی زیادتی کرے الٹا اس کے ساتھ نیکی، یہ انبیاء کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی بدلے اور جزائیں دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب جناب امتحان، پہلا پرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عفت اور امانت داری کا، پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، التی، اس عورت نے، هُوَ فِي بَيْتِهَا، کہ وہ یوسف جس کے گھر میں رہتا تھا، اس نے پھسلانے کی کوشش کی، ان نفسی، یوسف کی ذات سے۔ کیسے یا اللہ؟ فرمایا وغلقت الابواب، اور دروازے اس نے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آجا میں تجھے گناہ کی دعوت دیتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے جب اس نے اتنے اسباب مہیا کر دیے، قال معاذ اللہ، تو میرا یوسف کہنے لگا اللہ کی پناہ۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے، قرآن کی تو یہی بات ہے جو ہم نے پڑھ لی، کہ جب بند کمرہ ہوا تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کا حسن تو یہ ہے کہ رب کا دیدار کریں، اگر رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں پھر آنکھوں کا حسن کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا گناہ اے یوسف تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، کا چہرہ تب تک خوبصورت ہے جب گناہ کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اگر گناہ کر کے بارگاہ الہی میں جانے سے شرمائے تو پھر اس کے حسن کا کیا فائدہ؟ دنیا میں خوبصورت ہو اور روز محشر اللہ کے ہاں شرمندہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے اس دن سیاہ اور برباد ہوں گے۔ اللہ اس دن ہمارے چہرے کو حسن عطا فرمائے۔ آمین۔ اصل حسن تو وہ ہے جو روز محشر عطا ہو۔ دروازے بند ہیں، بظاہر تو دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن دیکھنے والا اس وقت بھی کون ہے؟ اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس کام سے، میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر، نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، میں پھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں یہ سب کچھ ہی بھسم کر دے گی، میں دنیا کی لذتوں میں مصروف ہوں، لیکن دیکھو نا جن کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، دروازے بند بھی ہیں تب بھی کہہ رہے معاذ اللہ۔
وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی، اب میں کہاں جاؤں اور کدھر جاؤں؟ سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے؟ سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے؟ میں دل ہی دل میں روں گا کہ آخر کیا ہی کر دیا میں نے۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے پھر کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انسان جب یہ سوچنے پہ آ جائے نا پھر انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ قال معاذ اللہ، دروازے بند ہیں، حضرت فرما رہے ہیں اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک میرے رب نے اچھا ٹھکانہ کیا ہے میرا، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر چھپ کر اللہ تعالیٰ سے چھپ کر میں گناہ کروں، بھلے اللہ سے کون چھپ سکتا ہے کہ میں گناہ کروں؟ یہ بڑا ظلم ہوگا کہ دنیا والوں کی نگاہوں سے تو چھپ جاؤں، رب کے سامنے گناہ کروں، یہ کام میں نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بِهِ، او لوگو اس عورت نے تو گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی طرف سے برہان نہ دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا جی، برہان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین بعض لکھتے ہیں کہ اصل میں اس نے اپنے معبود جو بت تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا شرم آتی ہے کہ جس کی عبادت کرتی ہوں اس کے سامنے یہ گناہ کروں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود تو پردے سے نہیں دیکھ سکتا لیکن میرا معبود تو پردوں سے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے اوپر تو کپڑا ڈال دے گی، اس کی نگاہوں سے کون بچائے گا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تو ہر جگہ پر دیکھتا ہے نا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اللہ فرماتے ہیں جہاں 3 بندے بیٹھتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 4 بیٹھتے ہیں 5واں اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، 3 سے کم ہو یا 4 5 سے زیادہ ہو، جتنا بھی جہاں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور موجود ہوتا ہے۔ ارے اللہ کی نگاہوں سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، اس سے کیسے چھپوں؟ اللہ فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی، اگر میرا یوسف یہ برہان نہ دیکھتا، یہ اس کے دل میں میری قدرت کا خیال نہ آتا، وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا، لیکن جن پر میں اللہ اپنی رحمت کے پیرے لگاتا ہوں ایسے موقع پر ان کو میری یاد آ جایا کرتی ہے۔ اس طرح بچ گئے یوسف علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی لکھا ہے جبکہ محققین یہاں وہ اتنا مقبول نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی دی، لیکن محققین فرماتے ہیں یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، باپ سامنے ہو تو پھر تو کوئی بھی گناہ نہیں کرتا نا، یہ تو کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا جلال غالب آئے اور بندہ گناہ سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر دل میں عظمت رب نہ آتی۔ كَذَٰلِكَ، یہ پھر وہی کذالک جو ہم نے کل پڑھا تھا، اوپر پہلی لائن میں دیکھو کذالک مکننا لیوسف، کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر میں پہنچایا، کذالک یہ میری قدرت کا کمال ہے، اور بند کمرے میں یوسف کے دل میں اپنا ڈر پیدا کیا، کذالک یہ میری قدرت کا کمال ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم اس سے تکلیف کو بھی دور کریں، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے کاموں کو بھی دور کریں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھا، میرے خالص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب،
اب دوڑے جناب دونوں دروازے کی جانب، آگے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے وہ عورت ہے، اور دنیا والے گناہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے پیچھے قمیص کو جو ہاتھ ڈالا، حضرت یوسف کی قمیص اور کرتے کو پھاڑ ڈالا پیچھے سے۔ اب جناب آگے آگے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے وہ عورت آ رہی ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اتفاقاً اس کا شوہر باہر کھڑا ہوا تھا۔ عجیب حالت کے اندر جو اس نے دیکھا، آگے یوسف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، قمیص بھی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اور پیچھے عورت بھی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب اس مکار عورت نے چال بدلی اور کہنے لگی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، حرکت ساری خود کی ہے اور الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال رہی ہے، اور آگے خود ہی ساتھ سزا بھی سنا رہی ہے، الا ان یسجن او عذاب علیم، میرے خیال میں تو اس بندے کو قید کر دینا چاہیے یا کوئی دردناک سزا دینی چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ قال، حضرت یوسف بولے اور فرمایا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے میری ذات سے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں نے تو ایسے کوئی بات سن رہے ہیں نا سارے ساتھی، میں نے تو ایسی کوئی بات، اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اب ہو گیا اختلاف، عورت کیا کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے میرے اوپر حملہ کیا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت نے فرمایا اس نے سارا کچھ کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہو گیا اختلاف۔ اب کیسے پتہ چلے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے، ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، اس عورت کے خاندان سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں بچہ تھا، بعض کہتے ہیں بڑا تھا، بلکہ قرآن نے یہ وضاحت نہیں کی۔ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، لگتا یوں ہے کہ بڑا تھا کیونکہ اس نے بات بڑی حکمت والی کی ہے۔ کہنے لگا، ان کان قمیصہ قد من قبل، قمیص چیک کرو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو عورت سچی، اور پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا۔ اگر آگے سے پھٹی ہے مطلب یہ ہے کہ یوسف اس کی طرف گیا ہوگا، اس نے آگے سے ہاتھ مارا، قمیص پھٹ گئی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف تو جا رہے ہوں گے، اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور پھر قمیص پھٹ گئی ہوگی۔ کہنے لگا دیکھو قمیص، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، پھر تو عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف کیا ہے جی، سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا اس کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سمجھ گیا شوہر کے ساری چال تو محترمہ صاحبہ کی ہے۔ ساری چال کس کی ہے جی؟ محترمہ صاحبہ کی ہے۔ یوسف پہ خواہ الزام لگا رہی ہے، سارا کام کس نے کیا؟ خود ہی کیے۔ اللہ اکبر۔ قال انہ من کیدکن، کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی تدبیروں میں سے ہے، تمہاری چال میں سے، اور تمہارے چکر کوئی تھوڑے تو نہیں ہوتے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارے مکر، تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں، کوئی معمولی نہیں۔ پھر یوسف سے کہنے لگا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تو بھی اس بات سے اعراض کر لے، دس سے ان کا انہوں نے کسی نے بس گل پردے میں رہنے دے ورنہ میری بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہنے لگا تو استغفار کر اپنے گناہ کے لیے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا واروں میں سے ہے۔ جہاں پر ایک بات ذرا غور کرے، یوسف علیہ السلام
کمرے میں گئے، اس عورت نے بلایا، گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ ایسی ہے، عورت پیچھے بھاگی، اس نے قمیص پہ ہاتھ ڈالا، قرآن کہتا ہے وہ قمیص کرتا پھٹ گیا جہاں پر اس عورت نے ہاتھ رکھا، اور یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ یہی بات ہے نا جی؟ بولے نا جی؟ میں ایسا کہ پتا کوئی تھوڑی تحقیق اور ہوئے، بول دے نہیں۔ تو اب جناب کیا ہوا، ثابت کیا ہوا کہ نبی کتنے معصوم ہوتے ہیں، کتنے پاک ہوتے ہیں۔ اگر جس کپڑے پر کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگ جائے جو عورت گناہ کا ارادہ رکھتی ہو، اللہ وہ کپڑا بھی اپنے نبی کے جسم پہ نہیں چھوڑتے، اللہ وہ کپڑا بھی اپنے نبی کے جسم پر نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی عزت بڑی ہے، وہ امت کی مائیں ہیں کہ وہ نبی کے بستر پر آیا کرتی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ ازواج مطہرات بڑی عظمت والی ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، نبی کی بیویاں امت کی کیا ہوتی ہیں جی؟ مائیں ہوتی ہیں، کیونکہ غلط کردار والی عورت نبی کے قریب نہیں آ سکتی، اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بڑی عظمت والی ہو، بڑی شان والی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے انبیاء اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عصمت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس پہ بڑے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل میں اور عرض کر دوں۔ سورہ ہود میں ہم نے پڑھا، اس سے پچھلی صورت میں، کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ جن برائیوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں نا، ان کے کرنے کا خود میں نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، گناہوں کے کرنے کا خود میں نے کبھی ارادہ بھی، حالانکہ وہی ساری خواہشات انبیاء کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، انسان جو ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے، یعنی فرشتوں سے افضل کیوں ہو گئے انبیاء؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو خواہش ہی نہیں ہے نا، یہاں پہ خواہش بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسباب بھی ہیں، جیسے ابھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس سب کے باوجود اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ انبیاء کی شان ہے، یہ انبیاء کی عظمت ہے۔ اللہ ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچ گئے اپنی جوانی کو، ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور ورغلانے کی کوشش کی اس عورت نے یوسف جس کے گھر میں تھے، عن نفسہ، ان کی ذات سے، وغلقت الابواب، اور بند کر لیے دروازے، وقالت حیت لک، اور اس نے کہا جا میں تجھے کہہ رہی ہوں، قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا میرا ٹھکانہ کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتے یوسف بھی، لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے تکلیف اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا، واستبق الباب، اور دوڑے دروازے کی جانب، وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دیا حضرت کی قمیص کو پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا انہوں نے اپنے سردار کو، اس عورت کے شوہر کو، دروازے کے پاس، قالت ما جزاؤ،
کہنے لگی کیا ہے بدلہ؟ من اراد باہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، فرمایا اس نے مجھے ورغلایا میری ذات سے۔ وشہد شاہد من آلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے خاندان سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہے آگے سے، فصدقت، پھر تو وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، بس وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، بس جب دیکھا اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا، قال إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس نے کہا یہ تمہاری تدبیروں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری تدبیریں بڑی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تو اعراض کر لے اس سے، واستغفری لذنبک، اور استغفار کر اے عورت تو اپنے گناہ کے لیے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔